السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں رفعت وسیم، ہم جو بک مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا ریکارڈنگ کر رہے ہیں آپ کے اپنے جانے پہچانے کاشان بصیرت چینل پہ۔ اس کا نام ہے جمال المنتظر، جس کا آج ہم انشاءاللہ پارٹ نمبر 9 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 83 کی لاسٹ لائن سے ہم اس کو متصل کرتے ہیں۔ اور مناقب میں اپنی سند سے ابو یعلی موصلی سے انہوں نے اپنی مسند میں شیبانی بن فروخ سے، انہوں نے حماد بن زید سے، انہوں نے مجالد سے، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے مسروق سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم عبداللہ بن مسعود کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے ان سے سوال کیا، اے ابو عبد الرحمن، کیا آپ نے رسول سے یہ بھی معلوم کیا تھا کہ ان کے بعد اس امت کے امر کے کتنے ذمہ دار ہوں گے؟ ابن مسعود نے کہا، جب سے میں عراق آیا ہوں تم سے پہلے مجھ سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا۔ پھر کہا، ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل کے نقبہ کی طرح 12 ہوں گے۔ صاحب مناقب کہتے ہیں، اس حدیث کو ابن بطہ نے ابانا میں اور احمد نے اپنی مسند میں ابن مسعود سے نقل کیا ہے، اور اسی کو عثمان بن ابی شیبہ، ابو سعید الشیخ، ابو کریب و محمود بن غیلان و علی بن محمد و ابراہیم بن سعید و عبد الرحمن بن ابی حاتم، صفحہ نمبر 85، سب نے ابو اسامہ سے، انہوں نے مجالس سے اور انہوں نے شعبی سے نقل کیا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 84 کا حاشیہ، 83 کا۔ اور یہ کہ جب وہ گزر جائیں گے تو زمین میں اپنے بسنے والوں سمیت دھس جائیں گے۔ ان کی مثال عیسیٰ کے حواریوں اور بنی اسرائیل کے نقبہ جیسی ہے، اور خلفاء انہی میں منحصر و محدود ہیں۔ ان جملوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس اضافی جملے کی صحیح توجیہ اگر آپ کی زبان سے صادر ہوا ہے تو یہ کہ اس امت کے اجماع مراد ہے ائمہ اثنا عشر کی امامت کے اقرار کے ساتھ ظہور مہدی کے وقت تک۔ نمبر 5، اس کا نقطہ ہے، اس حدیث کی توجیہ کے بارے میں کہا گیا ہے، اس سے اسلام میں قیامت تک ہونے والے ائمہ کا وجود مراد ہے، جیسا کہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں ابن حجر کی شرح بخاری سے نقل کیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے اسلام کے پورے زمانے میں قیامت تک ہونے والے خلیفہ مراد ہیں، جو کہ حق پر عمل کریں گے، خواہ ان کے زمانے میں تسلسل نہ ہو۔ اس بات کی تائید وہ چیز کرتی ہے جس کو ابن مسعود نے اپنی مسند کبیر میں ابو الخلد سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ امت اس وقت تک ہلاک نہ ہوگی جب تک 12 خلیفہ نہ ہوں گے، وہ سب ہدایت اور دین حق پر عمل کریں گے۔ ان میں سے 2 اشخاص رسول کے اہل بیت سے ہوں گے۔ الف لام خ الخ ابن حجر کے کلام کے ذیل میں سیوطی لکھتے ہیں، بنا بر اس 12 خلیفہ میں 4 تو وہی ہیں، یعنی راشدین اور حسن و معاویہ ابن زبیر، عمر ابن عبدالعزیز۔ 8 تو یہ ہیں، ممکن ہے انہی میں عباسیوں میں سے محتدی کو شامل کیا جائے، کیونکہ وہ عباسیوں میں ایسا ہی تھا جیسا بنی امیہ میں عمر بن عزیز، ایسے ہی طاہر کے اسے بھی عدل عطا کیا گیا تھا۔ 2 باقی بچتے ہیں جو منتظر ہیں، ان میں سے ایک مہدی ہیں، وہ محمد کے اہل بیت سے ہوں گے۔ صفحہ نمبر 84 کا حاشیہ ہے، وضاحت۔ یہ قول بھی بے بنیاد اور غلط ہے، کیونکہ ان روایات میں سے اکثر اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ خلفاء 12 ہوں گے، بلکہ بعض نے اس پر نص کر دی جس کی تاویل و توجیہ بھی نہیں کی جا سکتی، جیسے ابن مسعود کی روایت۔ اس کی دلالت تو اس بات پر بھی ہے کہ ان کا زمانہ متصل ہوگا اور وہ یکے بعد دیگرے ہوں گے۔ اس بات سے ثبوت پیش کرنا کہ جس کو مسدد نے اپنی مسند میں ابو الخلد سے نقل کیا ہے تو ابو الخلد کے علم کارہین ہیں،
اور وہ عام ہیں، خواہ روایت کے عنوان سے صادر ہوا ہو یا نبی سے حدیث کے عنوان سے، یا وہ اپنی رائے و عقیدے اور اپنے اجتہاد کے اظہار کر رہے ہوں۔ اگر وہ ناواقف ہیں تو پھر ان کا یہ قول کہ ان میں سے دو محمد کے اہل بیت میں سے ہوں گے، جیسا کہ سیاق کلام گواہ ہے، اضافہ ہے۔ ابو الخلد اور ان سے نقل کرنے والوں کا اضافہ و اجتہاد ہے، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بجائے محمد کے اہل بیت کے یہی فرماتے کہ میرے اہل بیت میں سے ہوں گے۔ اس کی تائید وہ چیز کرتی ہے جو اس باب کے حوالہ 53 میں خصال سے، اور انہوں نے اپنے سند سے ابو نجران سے نقل کیا ہے کہ ابو الخلد نے یہ ان سے بیان کیا اور ان کے سامنے اس پر قسم کھائی، مگر یہ جملہ کہ یہ امت اس وقت تک ہلاک نہ ہوگی جب تک اس میں 12 خلیفہ نہ ہوں گے، وہ سب ہدایت اور دین حق پر عمل کریں گے۔ اس اضافے کا ذکر نہیں کیا۔ بہرحال یہ حدیث اس لیے قابل اعتنا نہیں ہے کہ اس کے متن و مسند میں ضعف ہے اور یہ معتبر روایت کے معارض ہے، اور ایسی حدیثوں سے ان بہت سی حدیثوں کو قید نہیں لگائی جا سکتی جو مطلق ہیں، جن کی دلالت اس بات پر ہے کہ ان کا زمانہ متصل ہوگا اور وہ 12 ہیں۔ اس کی تائید متواتر احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ اگر تاکید ضروری ہو تو بھی ذات اسماء، صفحہ نمبر 85 کا حاشیہ، تو بھی ذات اسماء اور خصوصیات پر دلالت کر رہی ہیں، ورنہ اس سے زیادہ واضح جواب ہوتا۔ اگر قارئین اس سے زیادہ واضح کے شائق ہیں تو اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں، ان کی تحریر سے ہر قسم کا شک و شبہ رفع ہو جائے گا۔ حق اور درستی کی طرف خدا ہی ہدایت کرنے والا ہے۔ صفحہ نمبر 85۔ پوائنٹ نمبر 24، کفایت الاثر علی ابن الحسن بن محمد بن مندہ نے ابو محمد ہارون بن موسیٰ العنبری سے، انہوں نے احمد بن محمد بن سعید سے، انہوں نے محمد بن غیاث الکوفی سے، انہوں نے حماد بن ابی حازم المدنی سے، انہوں نے عمران بن محمد بن سعید بن مسیب سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے جد سے، انہوں نے ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلی نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف رخ کیا اور فرمایا، میرے صحابیوں، تمہارے درمیان میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسی کشتی نوح اور بنی اسرائیل میں باب حتہ میں میرے بعد تم میرے اہل بیت اور میری ذریت سے ہونے والے ائمہ سے تمسک کرنا، کیونکہ وہ تمہیں کبھی گمراہ نہ ہونے دیں گے۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ کے بعد کتنے ائمہ ہوں گے؟ فرمایا، میرے اہل بیت یا میری اطرت سے 12 ہوں گے۔ پوائنٹ نمبر 25، کفایت الاثر حسین بن محمد بن علی بن سعید ابن الخزاعی الکوفی نے محمد بن ابی عبداللہ الکوفی الاسدی سے، انہوں نے محمد بن اسماعیل برمکی سے، انہوں نے موسیٰ بن عمران نخعی سے، انہوں نے شعیب بن ابراہیم تمیمی سے، انہوں نے سعید بن عمیرہ سے، انہوں نے ابان بن اسحاق الاسدی سے، انہوں نے صباح بن محمد بن ابی حازم سے، انہوں نے سلمان فارسی سے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے جتنے سال میں مہینے ہوتے ہیں، اور اس امت کا مہدی بھی ہم ہی میں سے ہے، وہ موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کی عظمت، حکم داؤد اور صبر ایوب کے حامل ہیں۔ شیخ ابو عبداللہ کہتے ہیں، یہ حدیث کے سال کے مہینوں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ قریب ہے۔ پوائنٹ نمبر 26، کفایت الاثر قاضی ابو الفرج معافی بن زکریہ بغدادی نے ابو الحسن ابن علی بن عقبہ منانی شیبانی نخ سے، انہوں نے ابو بکر محمد بن عبداللہ سے، انہوں نے محمد بن عزفہ نخ طائی الحمصی حامیم سعادیہ الحمصی سے، صفحہ نمبر 86، انہوں نے غربانی سے، انہوں نے
محمد بن یوسف سے، انہوں نے سفیان ثوری سے، انہوں نے عاصم سے، انہوں نے ابو العالیہ سے، انہوں نے ان سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے۔ پھر آپ کی آواز دھیمی ہو گئی، میں نے سنا کہ فرماتے ہیں کہ سب قریش سے ہوں گے۔ 27 پوائنٹ کفایت الاثر، علی ابن حسن بن محمد بن مندہ سے، انہوں نے ہارون بن موسیٰ سے، انہوں نے احمد بن محمد بن صدقہ رقی سے، مصر میں انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے محمد بن خلد و ابو بکر باہلی سے، انہوں نے معاذ بن معاذ سے، انہوں نے ابن عوف سے، عین واف عوف سے، انہوں نے حشام بن یزید سے، انہوں نے انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 ائمہ ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دھیمی ہو گئی، میں نے سنا کہ فرماتے ہیں وہ سب قریش سے ہوں گے۔ پوائنٹ نمبر 28 کفایت الاثر، حسین بن محمد بن سعید نے ابو طالب بن زید الرادانی لسردانی نخ السواربی العدل سے، انہوں نے سبابہ بن سوار سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ فرماتے ہیں میرے بعد 12 ائمہ ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کے بعد کتنے ائمہ ہوں گے؟ فرمایا جتنی بنی اسرائیل کے نقبہ تھے۔ واضح رہے کہ متن کا کمزور ہونا حدیث کی ائمہ اثنا عشرہ پر دلالت کو متاثر نہیں کر سکتا۔ کشف الاستار، عبداللہ بن بطہ الاکبری سے ابانا میں اپنے اسناد سے مجاشع کے غلام عبداللہ بن امیہ سے، انہوں نے یزید رقاشی سے، انہوں نے ان سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ سے فرمایا یہ دین ایسے ہی قائم رہے گا یہاں تک کہ قریش سے 12 ائمہ ہوں گے، جب وہ گزر جائیں گے تو زمین اپنے بسنے والوں سمیت دھنس جائے گی۔ اس حدیث کو مناقب میں عبداللہ بن امیہ سے، انہوں نے یزید رقاشی سے، انہوں نے ان سے اختلاف کے ساتھ نقل کیا ہے کہ یہاں تک کہ 12 امیر ہوں گے۔ اسی کو اعلام الورا میں یزید الرقاشی کی طرف سے نسبت دیتے ہوئے ان سے نقل کیا ہے، مگر اس میں ہے کہ یہ دین ہرگز زائل نہیں ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 30 کفایت الاثر میں محمد بن مطویہ سے، انہوں نے علی بن محمد مہرویہ قزوینی سے، انہوں نے حامد بن ابی حامد سے، انہوں نے محمد بن عبد الرحمن رقی سے، مصر میں انہوں نے عباس بن طالب سے، انہوں نے عبد الواحد بن زید سے، انہوں نے عاصم الاحول سے، انہوں نے حفصہ بنت سیرین سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا ہے یہ نام ترتیب سے آ رہے تھے۔ پوائنٹ نمبر 30 صفحہ نمبر 87 پر ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھ سے انس بن مالک نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ فرماتے ہیں میرے بعد 12 امام ہوں گے۔ پھر آپ علیہ السلام کی آواز دھیمی ہو گئی، میں نے سنا کہ فرماتے ہیں سب قریش سے ہوں گے۔ 31 کفایت الاثر، 31 پوائنٹ، احمد بن محمد عبداللہ الجوہری سے، انہوں نے عبد الصمد بن علی بن محمد بن مکرم سے، انہوں نے طالسی ابو الولید سے، انہوں نے ابو زناد نخ عبداللہ بن ذکوان سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے ابو حریرہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑنے والا ہوں، کتاب خدا جس نے اس کا دامن تھام لیا وہ ہدایت پر ہے، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی میں ہے۔ پھر میرے اہل بیت ہیں، اب میں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں تمہیں خدا کو یاد دلاتا ہوں۔ اسی جملے کو 3 بار کہا۔ میں نے ابو حریرہ سے معلوم کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کی ازواج ہیں؟ کہا وہ نہ آپ علیہ السلام کے اہل بیت ہیں اور نہ عقب، بلکہ آپ کے اہل بیت 12 ائمہ ہیں جن کا ذکر خدا نے اپنے اس قول میں کیا ہے۔
وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بَاقِيَةٌ فِي عَقَبَةٍ۔ پوائنٹ نمبر 32، کفایت الاثر ابو الحسن محمد بن جعفر محمد تمیمی المعروف بن ابن خجار الخوی نے احمد بن محمد بن مروان الغزال سے، انہوں نے محمد بن تیم سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مہدی سے، انہوں نے معاویہ بن صالح سے، انہوں نے عبد الغفار بن قاسم سے، انہوں نے ابو مریم سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ یہ آیت انما انت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد نازل ہوئی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی، پھر فرمایا میں تو منذر ڈرانے والا ہوں، کیا تم ہادی کو پہچانتے ہو؟ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ہم نہیں پہچانتے۔ فرمایا جو جوتی ٹانک رہا ہے۔ سب گردن اٹھا کر دیکھنے لگے کہ ایک حجرے سے علی برآمد ہوئے، ان کے ہاتھ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین تھی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جان لو یہ میرا پیغام پہنچانے والے میرے بعد امام، میری بیٹی کے شوہر اور میرے نواسوں کے باپ ہیں، ہم اہل بیت ہیں۔ خدا نے ہم سے رجس کو دور رکھا ہے ہمیں پالیدگی سے پاک رکھا ہے، اور یہ میرے بعد تعویل پر اسی طرح جنگ کریں گے جس طرح میں نے تنزیل پر جنگ کی ہے۔ یہ خود امام ہیں اور ابو الائمہ ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کے بعد کتنے امام ہوں گے؟ فرمایا 12 بنی اسرائیل کے نقبہ کے برابر، اور دیکھو اس امت کا مہدی بھی ہم میں سے ہی ہے، اس کے ذریعے خدا زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے پر کرے گا جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، ان سے زمین خالی نہیں رہے گی ورنہ اپنے بسنے والوں سمیت دھنس جائے گی۔ اس حدیث کو غایۃ المرام میں ابن بابویہ سے، انہوں نے اپنی سند سے ابو حریرہ سے نقل کیا ہے۔ صفحہ نمبر 88 ہے۔ پوائنٹ نمبر 33، کفایت الاثر ابو المفضل محمد بن عبداللہ نے حسن بن علی بن زکریہ العدوی سے، انہوں نے ابو کریب محمد بن علان سے، انہوں نے اسماعیل بن صبیح الیشکری سے، انہوں نے شریک بن عبداللہ سے روایت، انہوں نے شبیب بن فرقد سے، انہوں نے مفضل بن حسین سے، انہوں نے عمر بن الخطاب سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میرے بعد امام 12 ہوں گے، پھر آپ کی آواز دھیمی ہو گئی۔ میں نے سنا کہ فرماتے ہیں سب قریش سے ہوں گے۔ مفضل کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، اس کو میں نے سوائے حسن بن علی بن زکریہ البصری کے اس اسناد کے ساتھ کسی اور سے نہیں سنا، اس کو میں نے ان سے چہارشنبہ کے دن بخارا میں لکھا، اس دن عاشورہ تھا اور وہ اصحاب حدیث میں سے تھے مگر حدیث میں ثقہ تھے اور اکثر اہل بیت کے فضائل بیان کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو مناقب میں مرسل طریقے سے مفضل بن حسین ہے سواد یہ نون حسین نے انہوں نے عمر بن خطاب سے نقل کیا ہے۔ صفحہ نمبر 89۔ پوائنٹ نمبر 34، کفایت الاثر ابو الفرج معافی بن زکریہ نے علی بن عتبہ القاضی سے، انہوں نے موسیٰ بن اسحاق انصاری سے، انہوں نے عبداللہ بن مروان بن معاویہ سے، انہوں نے شداد بن عبد الرحمن جو کہ اہل بیت مقدس میں سے تھے، انہوں نے ابراہیم بن ابی عیلہ سے، انہوں نے واصلہ بن الاسقع سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور میرے اہل بیت کی محبت 7 جگہوں پر نفع بخش ہے، مرتے دم قبر میں، نشور، دوبارہ زندہ ہونے کے وقت، نامہ اعمال ملتے وقت، حساب کے وقت، میزان کے وقت اور پل صراط سے گزرتے وقت۔ پس جس نے مجھ سے محبت کی اور میرے اہل بیت سے محبت کی اور میرے بعد ان کے دامن سے وابستہ رہا تو روز قیامت ہم اس کی شفاعت کریں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ
ہم ان سے کیسے متمسک رہیں؟ فرمایا میری بعد 12 ائمہ ہوں گے، جو ان سے محبت کرے گا اور ان کی اقتداء کرے گا وہ کامیابی اور نجات سے ہمکنار ہوگا، اور جو ان سے روگردانی کرے گا وہ گمراہ اور سرگرداں ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 35، کفایت الاثر۔ علی بن الحسن بن محمد نے ہارون بن موسیٰ سے، انہوں نے جعفر بن علی بن سہل الدقاق الدوری سے، انہوں نے علی بن الحارث المروزی سے، انہوں نے ایوب بن عاصم الحمدانی سے، انہوں نے حفص بن غیاث سے، انہوں نے یزید بن مکحول سے، انہوں نے واصلہ بن الاسقع سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے ہیں جب مجھے آسمان پر لے جایا گیا اور میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا تو مجھے اللہ جلالہ نے ندا دی اور فرمایا اے محمد، میں نے عرض کی لبیک میرے آقا۔ فرمایا میں نے جو بھی نبی بھیجا تو جب اس کا زمانہ ختم ہو گیا تو اس کے امر کو اس کے بعد اس کے وصی نے قائم رکھا، لہٰذا آپ علی بن ابی طالب کو اپنے بعد امام قرار دے دیجئے، کیونکہ میں نے تم دونوں کو ایک ہی نور سے پیدا کیا ہے اور ائمہ راشدین کو تم دونوں کے نور سے پیدا کیا ہے۔ اے محمد، کیا تم انہیں دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی ہاں میرے رب۔ ارشاد ہوا اپنا سر بلند کرو۔ میں نے اپنا سر بلند کیا تو میں نے دیکھا میرے بعد ہونے والے 12 ائمہ کے انوار ہیں۔